لفظ دین اسلام تو ہمارے پاس ہے، دین اسلام کا جو راستہ ہے، اسلام نے جو راستہ جو طریقہ ہمیں دیا ہے وہ طریقہ ہمارے پاس نہیں۔ میرے عزیز دوست بزرگوں ساتھیوں، اور یہی وجہ ہے آج عرس کی محفل میں ہم اور آپ حاضر ہیں نا، یہی وجہ ہے دین اسلام کی تعلیم سے دوری کی وجہ ہے، مذہب اسلام کی تعلیم سے دوری کی وجہ ہے۔ کوئی بھی بھوکا ننگا میدان میں کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد ہماری خانقاہ کے خلاف بولتا ہے، یہی وجہ ہے کوئی بھوکا ننگا میدان میں کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد اللہ کے ولیوں کی شان میں بکواس کرتا ہے۔ میرے عزیز دوست بزرگوں ساتھیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمارے جوان کو خود کا عقیدہ معلوم نہیں جو کہ ان سے بات کر سکے، ہمارے جوان کو خود خانقاہ کا تقدس معلوم نہیں جو ان خانقاہوں پہ پھونکنے والوں سے بات کر سکے، ہمارے جوان کو خود اللہ کے ولیوں کا معنی و مطلب سمجھ میں نہیں جو کہ ان اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا مقابلہ کر سکے۔ ان گستاخی کرنے والوں نے جیسا بول دیا، اس نے سمجھا اللہ کا نام لے رکھا گئے، رسول اللہ کا نام لے رکھا گئے، شاید دین کی بات کر رکھا گئے۔ اس نے خانقاہ کے حوالے سے جو کہا ہمارے جوان نے مان لیا، اللہ کے ولیوں کے حوالے سے جو کہا ہمارے جوان نے مان لیا، عرس کے حوالے سے جو کہا ہمارے جوان نے مان لیا۔ مان اس لیے لیا کہ ہمارے جوان پہ خود کی تعلیم نہیں، ہمارے جوان پر خود کا صحیح عقیدہ نہیں۔ آج قوم بد عقیدگی کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ آج قوم کیوں بد عقیدگی کے دندن میں پھنسی جا رہی ہے؟ اس کی سیدھی سادھی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جوان کو اپنا عقیدہ پڑھایا نہ گیا، ہمارے جوان کو اپنا عقیدہ سکھایا نہ گیا۔ پورا کاغذ ہے عقیدے کے نام پر، جس نے جو چاہا، وہابیوں نے چاہا تو اس پہ اپنا عقیدہ لکھ دیا، دیوبندیوں نے چاہا تو اس پہ اپنا عقیدہ لکھ دیا، اہل حدیث یعنی غیر اہل حدیثوں نے چاہا تو اس پہ اپنا عقیدہ لکھ دیا۔ جس نے جیسا چاہا وہ اپنا عقیدہ لکھتے گئے، وہ لکھتا گیا، وہ پڑھتا گیا۔ ہم نے اگر اپنی قوم کے جوان کو اپنا عقیدہ سکھایا ہوتا، ہم نے اگر اپنی قوم کے جوان کو اپنا نظریہ بتایا ہوتا، ہم نے اگر اپنی قوم کے جوان کو اپنا عقیدہ سکھایا ہوتا، تو وہاں بھی اگر اس کے سامنے آ کر اپنا عقیدہ عام کرنا چاہتا، ہماری قوم کا جوان اس کی زبان پکڑ لیتا۔ اگر کوئی دیوبندی آ کر ہماری قوم کے جوان کے سامنے اپنا عقیدہ بیان کرتا تو ہمارا جوان اپنا موقف بیان کر دیتا، اس کی زبان کو پکڑ کر جواب دے سکتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے عقیدے ہماری جوانوں کی سادہ تحریر پر اس لیے لکھ دیے کہ ان کی تحریر جو تھی، ان کا کاغذ جو تھا وہ بے تحریر تھا، سادہ تھا، ان کو اپنا عقیدہ پتہ نہیں تھا۔ اور جب اپنا عقیدہ پتہ نہیں تھا تو جس نے جو چاہا وہ اپنا عقیدہ لکھتے گئے۔ میرے عزیز دوستو، یہی وجہ ہے کہ بد عقیدگی کے دندن میں آج ہماری قوم پھنستی جا رہی ہے، یہی وجہ ہے بد عقیدگی کے جو ہے قرب میں ہماری قوم گھرتی جا رہی ہے۔ اگر آج بھی ہم وقت سے بیدار ہو جائیں، درس اور مساجد پر نگرانی کر لیں، خانقاہوں پر نگرانی کر لیں، اپنے مکاتب پہ نگرانی کر لیں، میں کہتا ہوں بطل سے لے کے بقوری تک کم سے کم 20 درس چل لگے ہوں گے، 20 مکتب چل لگے ہوں گے۔ اگر انہی 20 مکتبوں پہ مفتی صفدر حسین صاحب جیسا اچھا چید عالم نگران رکھ دیا جائے، 20 مکتب اگر ان کی نگرانی میں چلیں گے، سال میں ہر مکتب 10 بچے تیار کر کے تمہیں دے سکتا ہے۔ 10 بچے تیار کرنے کا مطلب یہ ہے سال میں ہمارے پاس 200 بچے ہوں گے۔ جب وہ 200 بچے اچھے ادارے میں جا کر دین اسلام کی تعلیم حاصل کریں گے، 200 بچے جب ہمارے ارد گرد ہمارے موقف کو بیان کریں گے، ہمارا عقیدہ بیان کریں گے، قسم رب کعبہ کی یہ بد عقیدوں کی نانی مرتی ہوئی نظر آئے گی۔ مسجدوں کو جوڑیں، مدارس کو جوڑیں اور ہم متحد ہو کے چلیں، اتفاق کر کے چلیں اور تمام مدارس، مکاتب اور مسجدوں میں نگرانی رکھ کے چلیں۔ کس مسجد میں کیا کام ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، کس مدرسے میں کیا کام ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، ایک نگران ہو، وہ سارے کام پر نگرانی رکھ کے۔ خیر، یہی چند باتوں کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں۔ میں نے جو کچھ کہا اس میں جو خامی ہو اللہ معاف فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنی میں دین اسلام کی تعلیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔